ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے آج ہمارے اپنے ماحول کی، جس ماحول میں ہم اور آپ سانس لیتے ہیں، جس ماحول میں ہم اور آپ کھانا کھاتے ہیں، جس ماحول میں ہم اور آپ پانی پیتے ہیں، وہ کتنا حد تک سیف ہے یا کتنے حد تک خطرناک ہے ہم سب کے لیے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر رفیق خانانی صاحب، جو کہ پروفیسر آف پیتھولوجی ہیں اور ایز اے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہمارے لیے آج اس پروگرام میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو سمندر ہے ہمارا، ایک بہت بڑا سورس ہے ہمارے لیے۔ ایک تو نہ صرف انسان کی آنکھ کو اچھا لگتا ہے، لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، نہاتے ہیں جا کے سمندر میں، بلکہ ایک سورس ہے سی فوڈ کا بھی۔ اس میں جو پورے شہر کا جو پوری دنیا میں آئی ڈونٹ نو کیا ہوتا ہے وہاں پہ، لیکن ہمارے یہاں تو سارا سیوریج کا پانی اور ان ٹریٹڈ پانی سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے، بالکل، اور دھڑلے سے ڈال رہا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سورس ہے جو کہ ہماری سی لائف کو جو ہے نا اور سی فوڈ کو ڈیمیج کرتا ہے۔ خاص طور پر بہت ساری انڈسٹریز کا جو کیمیکلز جو ہے نا وہ بغیر ٹریٹمنٹ کے اگر سمندر میں چلے جاتے ہیں تو اکثر اوقات تو مچھلیاں مر جاتی ہیں، لیکن اگر مرتی نہیں بھی ہیں تو وہ ٹاکسک سبسٹینسز ان کی باڈیز میں رہتے ہیں، جو کہ بہت ساری بیماریوں کا ان کی کھانے والوں کی کو بیماریاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے۔ اور ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم اور میکینزم نہیں ہے کہ ہم مچھلی کو دیکھ کر یہ بتا سکیں کہ اس کی جسم میں وہ سبسٹینسز ٹاکسک موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اچھا، دوسری بات، جو انتہائی خوش و خضوع کے ساتھ جو لوگ سمندر میں جا کے نہاتے ہیں، جی بالکل، تھوڑے بھی فاصلے پہ وہ گٹر شہر کا سارا پورا جو گندا پانی ہوتا ہے بالکل وہ جا رہا ہوتا ہے، لوگوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ آپ دیکھیں نا، آپ کیماڑی پہ چلے جائیں، منورہ پہ چلے جائیں، ساحل پہ جہاں بھی چلے جائیں، سی ویو چلے جائیں، سی ویو چلے جائیں، اتنی آپ کو ایک پوری کی پوری لیئر نظر آئے گی گندگی کی۔ اور ڈیفینیٹلی جو ہے وہ صحت کے لیے اسکن ڈیزیزز، ریسپیریٹری ڈیزیزز اور زیادہ تر ڈیزیزز جو ہے نا وہاں سے اسپریڈ اچھا، ہوتی ایک ہیں، تو وہ ہے ہو جو کہ سکتی ہیں۔ شہر سے پانی آ رہا ہوتا ہے، ایک ہم جا کے خود سمندر میں جو جوسز کے ڈبے، آم کے چھلکے بالکل، اور بریانی کے دیگے لے جا کے وہیں پہ چاول بریانی ڈال دیتے ہیں۔ ہاں، میں نے کہا نا کہ ہم اپنی انوائرمنٹ کو اون نہیں کرتے اور ہم اس کو اپنا ہم نہیں اتنے سمجھتے۔ گندے کیوں ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کیا وجہ ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے یہاں صفائی نصف ایمان ہے ہمارا، ہم اتنی گندی قوم کیوں گئے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ آگہی کی کمی جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم لوگ سب اس کو اون کرنا شروع کر دیں کہ یہ ہماری چیز ہے، اور اگر ہم نے انوائرمنٹ میں کسی بھی جگہ پر کوئی بھی گندگی ڈالی تو وہ کسی نہ کسی شکل میں ہمارے پاس واپس آئے گی، اس بات کا احساس اگر ہمیں ہو جائے تو ہم اپنے انوائرمنٹ کو کبھی بھی خراب نہیں کریں گے۔ اور یہ ایک آگہی کی بات ہے، اور میرا خیال یہ کہ وقتاً فوقتاً اس قسم کی ایکٹیویٹیز اور آگہی کے پروگرام اگر ہوتے رہے تو یہ چیزیں کم ہو جائیں گی۔ اچھا بتائیے، ماحول اگر آلودہ ہو تو قدرتی آفات کا بھی اس سے کوئی تعلق ہے؟ جی، ایکچولی بہت ڈائریکٹ ریلیشن شپ ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہو سکا ہے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ قدرتی آفات کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے، اور ایک کو کہتے ہیں نا مقافات عمل ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آفات بھی ان جگہوں پر زیادہ آتی ہیں جہاں پر گندگی اور گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، گناہ جو ہے نا وہ اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جس کو کہ میں تذکرہ کر رہا تھا کہ سائیکولوجیکل انوائرمنٹ کو ہمارے خراب کرتے ہیں۔ آپ سوچیں، آپ کے ماحول میں اگر گناہ نہ ہو تو گندگی نہیں ہوگی، گندگی نہیں ہوگی تو آپ کے اوپر وہ عذاب جو آتے ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ لیکن تو پولوشن کا مقافات ڈائریکٹ جو کوئی لنک ہے ڈیزاسٹر سے ہے کیا؟ ڈیزاسٹر سے اس طرح سے ڈائریکٹلی کوئی لنک اسٹیبلشڈ نہیں ہے، سوائے چند ایک چیزیں جیسے کہ میں نے کہا کہ اوزون لیئر کی ڈپلیشن جو ڈاکیومنٹڈ ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں، یا گلوبل وارمنگ جو ہے وہ بھی، اس میں بھی پولوشن کا بہت بڑا رول ہے، جو کہ ریڈیشنز کے ذریعے، ہیٹ کے ذریعے ہم پولیوٹ کرتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کو۔ تو ان کا تو ہے، لیکن بہت ساری چیزیں جیسے ارتھ کویک ہیں، والکینو ایرپشنز ہیں، ہو سکتا ہے اس کا کوئی رول ہو، لیکن ابھی تک ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں اب ڈینگی کا جو ہے نا انسیڈنس پچھلے ایک دہائی، ایک پورا ڈیکیڈ سے ڈینگی موجود ہے، اور کچھ سالوں میں چاہے وہ لاہور ہو، چاہے وہ کوئی اور دوسری جگہ ہو، وہاں پہ انسیڈنس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈینگی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ صاف پانی کا ہے، گھر کے اندر ہوتا ہے، لیکن کیا یہ جو ماحول میں آلودگی اور گندگی ہے یہ ڈینگی کا سبب یا کسی اور بیماری کا سبب بنتی ہے؟ یہ آپ نے بہت ہی اہم بات کہی کہ جو گندا پانی ہے وہ اور صاف پانی، ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں زیادہ پنپتا ہے لیکن گندے پانی میں بھی وہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر پانی آپ کے پاس صاف بھی ہے تو کہیں بھی آپ پانی کو کھلا چھوڑیں گے نا تو اس میں گندگی ضرور جمع ہونی شروع ہو جائے گی، چاہے آپ کو وہ نظر آئے یا نہ آئے، ٹھیک ہے نا، وہ مائکرو بایولوجیکل لیول پر، مائکروسکوپک لیول پر وہ گندگی ہو رہی ہوتی ہے اس میں۔
تو اسی لیے ڈینگی کے حوالے سے آپ نے بہت ہی اہم وقت ہے یہ ڈینگی کی اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے، چونکہ ڈینگی کا سیزن آنے ہی والا ہے، اور یہ بالکل صحیح وقت ہے کہ ہم اپنے ان تمام جگہوں کا جائزہ لے لیں جہاں پانی ٹھہرتا ہے اور ڈینگی کے مچھر جو ہے نا وہ پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر ہم اسی وقت ان کو کور کر کے رکھیں، ان کو ڈھانپ کے رکھیں اور پانی کو جہاں سے ہٹا سکتے ہیں وہ ختم کر سکتے ہیں وہ ختم کر دیں، تاکہ ڈینگی کا مچھر پنپنے نہ پائے، اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں ڈینگی کے کیسز شروع ہوں تو ڈیزیز ارلی وارننگ سسٹم کے تحت اس پورے ایریا کو کورڈن آف کر کے پروپر ڈاکٹر صاحب ایک پروگرام ڈینگی پہ، اب کیونکہ سیزن آنے والا ہے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم ڈینگی پہ تفصیلاً پروگرام بھی کریں گے۔ ڈاکٹر رفیق حنانی صاحب آج آنے کا بہت بہت شکریہ، اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے اور استقامت دے کہ آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور باٹم لائن یہ ہے آلودگی کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ پہلی بات ہمارے دو ایفرٹ ہونے چاہیے۔ انفرادی طور پہ صرف ہم اپنے گھر کو ہی اپنا گھر نہ سمجھیں، بلکہ اپنے محلے کو، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو بھی اپنا ہی سمجھیں۔ اپنے گھر کا کچرا گھر کے باہر پھینک دو اور سمجھو کہ میرا گھر صاف ہو گیا، لیکن جو باہر ہے وہ بھی آپ ہی کا حصہ ہے۔ قربانی کی جو ہم لوگ کرتے ہیں یہ ایک انتہائی ہمارا مذہبی فریضہ ہے، لیکن اس فریضے کو آپ ایک زحمت بنا دیتے ہیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ لوگوں کے لیے۔ پوری دنیا میں جب قربانی کی جاتی ہے تو ایک جگہ بنا دی جاتی ہے علاقے میں جہاں پہ سلاٹر جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، اس کے بعد وہاں پہ صفائی۔ یہاں پہ تو ہم گھر کے آگے جب کر کے اس کا خون عرصے تک پڑا رہتا ہے۔ دس از ناٹ دا وے۔ اجتماعی طور پہ میں ایک بات یہ کہوں گا کہ میونسپل سروسز والے جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں، خدا کے واسطے کچروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اس کو اٹھوا دیجئے۔ آپ اس کے علاوہ سختی کیجئے، ہم پہ سختی کیجئے، ہم انسان ہیں۔ یہ جو ہر جگہ پہ ماہانہ انسپیکٹرز بھتہ لے کے تو چلے جاتے ہیں، لیکن کہیں پہ اگر آپ چیز دیکھیں جو کہ انوائرمنٹل ہیلتھ کے لیے ہم سب کے لیے نقصان دہ ہے، ہماری انوائرمنٹ کے لیے، ہمارے ماحول کے لیے نقصان دہ، پلیز اس کو چیک کریں، صاف پانی دیں۔ اور بس یہ صرف دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو مذہب نے ہمیں دیا ہے صفائی نصف ایمان ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر صفائی کو لے کے آئے۔ یہ تو ہمارا پروگرام، اس تعلق کوئی فیڈ بیک ہے، سجیشن ہو تو ہم مجھے ای میل کر سکتے ہیں cliniconline@health-tv.tv یا فیس بک پہ جائیے کلینک آن لائن کے پیج پہ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں اپنے سوالات سے۔ کل ہم بات کریں گے بائیپولر ڈس آرڈر اور اسکیزوفرینیا پہ۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔